الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وعلماء ملته وأولياء أهل سنة وجماعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله في مقام آخر: وقال إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين. وقال الله في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد خدا لم يزل. درود لا محدود دانائے غیوب عالم ما کان وما یکون رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین امام الاولین والآخرین دانائے سبل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار اور انتہائی پرمسرت محفل پاک جو محفل عقیقہ مبارکہ کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
مبارک وسلمہ کا میلاد پاک منایا جا رہا ہے۔ اس پر پوتے کی ولادت، پیدائش اور محفل میلاد کی اس پر رونق محفل پاک پر ہم جناب محترم ملک سید محمد حمدمی نقشبندی قادری ان کو صدہا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے بیٹے کی پیدائش پر مبارک، اور ایک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اس بیٹے کی ولادت کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ منسلک کر کے یہ جب بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارکباد پہنچے گی تو یہ مبارک تھی ملک صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتا عطا کیا، اور ملک ساجد حسین کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا کیا۔ اب جو کہ یہ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہو گئی تو اب یہ براہ راست مبارکباد ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کریم آقا جن کی بدولت یہ کائنات کو نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ مبارکباد پیش ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی اپنے گنبد خضرا سے اس مبارکباد کو قبول کرتے ہوئے حاضرین، سامعین اور ناظرین کو نظر آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے بچے کو نیک صورت، نیک سیرت اور اعلیٰ کردار اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ قائم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتہائی اعلیٰ قسم کی محبت نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے جن لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا، یہ دعوت بھی ہے اور دعا کی دعوت بھی ہے کہ تم دعوت بھی کھاؤ اور بچے کی خوش قسمتی کے لیے دعا بھی کرو۔ تو گویا کہ اس موقع پر ہم امام اہل سنت کی بارگاہ میں جو آپ کا کلام پیش کیا گیا ہے اس کو ہم پیش کرنے کے بعد باقی تھوڑی سی اور گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ کی بدولت ہیں، آپ کے سبب سے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ خالق کائنات رب العالمین کی بارگاہ میں دعا عرض کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، یعنی کہ نبی ہو کر خدا کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں۔ اس کا آسان معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ عرصہ بیت گیا، خالق کائنات نے کرم نوازی فرمائی، مختصر کرم نوازی فرمائی، خالق کائنات نے ان کو
ایک انتہائی صالح نیک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، باپ ابراہیم خلیل اللہ اور بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ۔ جس وقت آپ حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت بچہ حد بلوغ کو پہنچ گیا تو خالق کائنات رب العالمین نے پہلے بھی امتحان لیا، اولاد عطا کرنے کے بعد پھر امتحان لینے کا ارادہ فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہیں جو سب سے زیادہ عزیز پسند اور تمہیں جس سے بہت زیادہ محبت ہے وہ نعمت اور وہ چیز ہماری بارگاہ میں قربان کرو، اس کی قربانی پیش کرو۔ اب چونکہ یہ بات اتنی واضح نہیں تھی اور ویسے بھی انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں یہ پیش کروں یہ پیش کروں، آخر کار آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 100 اونٹ قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں محبوب چیز چاہیے، پھر آپ قربانی دیتے ہیں، 100 اونٹ پیش کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ 100 اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے کہا جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے، وہ ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ آپ نے جس وقت یہ اللہ کا پیغام سنا تو چونکہ اولاد سے بڑھ کر کوئی اور چیز پیاری نہیں ہوتی، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے آپ نے تیاری فرمائی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کے حلقوم کے اوپر چھری پھیرتا ہے؟ معلوم ہوا خالق کائنات رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے مولا جو دل مانگو تو دل حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر۔ کیا مطلب؟ اے مولا یہ تو بیٹا ہے، اگر تجھے میری قربانی کی ضرورت ہے تو میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ بات اسی مقام پر آپ نے سنی ہے۔ اگلی بات بھی ذرا اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ چیخا، آگ، آسمان، آگ کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کے لیے کہ ان کو آگ میں ڈالنا ہے، جس کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں اور میں یہ چاہوں تو زمین کو الٹا کر نیچے کر سکتا ہوں اور اپنا پر مار کے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، میری اگر ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اس مقام پر اپنی بے نیازی کا کیا مظاہرہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے خدا کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا کی موجودگی میں مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اے جبریل تم چلے جاؤ، خالق کائنات رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے منجنیق تیار کی گئی، اس کے اندر بٹھایا گیا، اس کو گھمایا گیا، گھمانے کے بعد آگ کے اندر ڈالنے کے جب ارادہ کیا گیا، آخر کار ڈال دیا گیا، تو خالق کائنات نے جبریل کو حکم دیا جبریل جلدی جاؤ، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم،
اور اعلان کر دو کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر رمضان صاحب آئے ہیں، انہوں نے اکیلے نے سبحان اللہ کہا ہے، حالانکہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ہم سب کی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ اس لیے کہ رب نے نعمتیں عطا کی ہیں، اولاد عطا کی ہے، بچے عطا کیے ہیں، پوتے عطا کیے ہیں، زمین عطا کی ہے، بلڈنگیں عطا کی ہیں، مکانات عطا کیے ہیں، پلاٹ عطا کیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو موضوع سارا ختم کرتے دعا میں پتا ہے ٹائم میں جاننا سارا کچھ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جدھر 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 بھی گئے، بیٹھ جاؤ کلام سنائیے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ سب پڑھ لو، جیسے ملک صاحب پر کرم ہوا ہے، ان کے بیٹے پر کرم ہوا ہے، ان کے باقی بیٹوں پر کرم ہوا ہے، ان کی بیٹیوں پر کرم ہوا ہے، ان کے گھرانے پر کرم ہوا ہے۔ آج محفل میلاد مصطفیٰ میں جو انسان جو دعا اپنے دل کے اندر کرے گا، آج انشاءاللہ العزیز خالق کائنات رب العالمین ان سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ آمین کہہ دیں۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ جدھر جدھر بھی گئے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرے مقام پہ اس نعمت کو لینے کا اعلان کر رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ، یا اللہ یہ تو ایک بیٹا ہے، میرے اگر 100 بیٹے ہوں تیرے حکم کے اوپر میں ایک ایک بیٹا کر کے 100 کے 100 بیٹے تیری بارگاہ کے اندر قربان کر دوں۔ اب آپ نے جس وقت بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور چھری چلانے کا ارادہ کیا، چھری نہیں چل رہی، ایک بال بھی آپ کا بیکا نہیں ہوا۔ جبریل کو حکم ہوا، جبریل ذبح ہونے سے پہلے جنت سے مینڈا لے جاؤ اور لے جا کر اس کی جگہ پر اسماعیل کی جگہ پر اس کو ذبح کروا دو، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا اعلان کر کے بتا دو، اے ابراہیم ہم نے تمہیں نعمت عطا کی، نعمت عطا کرنے کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ اگر ہماری طرف سے نعمت تمہیں مل رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم اگر نعمت لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں، اور اگر حکم دے کہ اس کو قربان کرو تو پھر تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ سامعین محترم، یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدا کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، قربانی قبول بھی ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بغیر قربان ہونے کے
ذبیح اللہ بن گئے، اسماعیل ذبیح اللہ۔ ذبیح اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں حقیقتاً قربان ہو گئے۔ تو جب آپ خدا کی بارگاہ کے اندر قربان ہو گئے تو خالق کائنات نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ایک وہ قربانی ہے جو ہم عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عقیقہ، یعنی کہ خالق کائنات بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، وہ اپنے ساتھ نہ جانے کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں لے کر وہ بچہ آتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان لے کر کائنات کے اندر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے تو چونکہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کے دو حصے ہیں، وراثت کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے، لہٰذا اس کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے تو کیا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ خدا کی رحمت ہے، خدا کی طرف سے برکت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت میں اکیلے ہیں اور اکیلے ہونے کسی حیثیت سے جنت میں دل نہیں لگتا، تو خالق کائنات نے حضرت حوا کو بھیج دیا۔ اب یہ دونوں جنت کے اندر موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے اگر بیٹا عطا کیا ہے تو یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اور اگر بیٹی عطا کی ہے یہ خدا کی رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اب ان دونوں کو، بیٹے اور بیٹی کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں تقسیم کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لہٰذا جب بیٹا پیدا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں، اور جب بیٹی پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری کو ذبح کیا جائے۔ اب ذرا اس کے بارے میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ذرا مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بچے کی وہ تکلیف، مصیبت، پریشانی دور کرنے کے لیے انتظام ہی ایک جانور کا ہو سکتا ہے۔ سمجھا گی نا بات کی؟ ایک ہی جانور کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اتنی عظیم سنت سے محروم ہو اور جو مباح کام ہے وہ نہ کر سکے، اور اپنی اولاد سے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں یہ دور نہ کر سکے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تیرے پاس گنجائش ایک جانور ذبح کرنے کی ہے تو تو ایک ہی جانور ذبح کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قربانی کے سلسلے میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو عرض کی، حضور میرے پاس 6 مہینے کا چھترا موجود ہے، یعنی ایک ہوتا ہے بکرا، ایک ہوتا ہے چھترا، میرے پاس 6 مہینے کا چھترا موجود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر قربانی کر دو، یہ تمہاری طرف سے قربانی قبول ہے۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ آپ اپنے اختیار سے جس چیز کو بھی مباح کرنا چاہیں مباح فرما سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا جو بڑا جانور ہے اس میں سے 2 حصے، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے جو ہیں وہ لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ تو یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ سنت عقیقہ جو ہے خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول اور منظور ہو جائے گا۔ سامعین محترم، پھر اس کے بعد ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ عزیزوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غرباء میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں عزیز بھی شامل ہوں وہ بھی خوش ہو جائیں، اقربا بھی شامل ہوں وہ بھی خوش ہو جائیں، محلے والے بھی شامل ہوں وہ بھی خوش ہو جائیں، اور قرب و جوار سے، دور و دراز سے آنے والے اس نعمت کو حاصل کریں اور کھائیں،
تو کھانے کے بعد وہ دعا کرتے ہوئے جائیں کہ اے مولا تو نے جناب الحاج ملک سید محمد صاحب حمدمی نقشبندی قادری ان کو جو پوتا عطا کیا ہے، یا اللہ یہ زندگی والا ہو، قسمت والا ہو، مقدر والا ہو، ذرا آمین کہتے جائیں، قسمت والا ہو، مقدر والا ہو، یہ نیک ہو، صالح ہو، اے مولا کریم اس کو نیک صورت بنا، نیک سیرت بنا، حاملان دین بنا، یا الہ العالمین اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آل رسول کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اس کو حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا۔ اب یہ دعا کرنے والے ہر آدمی کے منہ سے جو دعا نکلے گی وہ دعا جو ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا اتنی نعمتیں کھانے کے بعد دل سے جو تم دعا کر رہے ہو یہ دعا خدا کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی۔ نہ جانے وہ مالک اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے اس بچے کو جس کے لیے آج بڑے انوکھے انداز کے اندر اور بڑے نرالے انداز کے اندر دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اصل میں ہے تو یہ عقیقہ سنت، لیکن جناب محترم الحاج ملک محمد سید صاحب یہ سرکار کی بارگاہ میں میلاد کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ گویا کہ آج کی یہ محفل 7 عقیقے کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گوہر بار میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبول فرما رہے ہیں اور حضور کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ کے اندر منظوری ہو رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک ہے گھر میں ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آس پاس پڑوس عزیزوں کو تقسیم کر دیا، اور ایک ہے کہ باقاعدہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس کو ہم نہیں بلکہ آپ خدا کی بارگاہ کے اندر پیش فرمائیں۔ تو لہٰذا آج کی یہ عظیم دعا، جس دعا کے لیے محفل عقیقہ میں اور محفل میلاد مصطفیٰ میں میں اور سب حاضر ہیں، تمام حضرات نے مل کر آج کی دعا کے اندر آمین کہنا ہے اور خلوص نیت سے یہ دعا کرنی ہے، اے مولا کریم اگر تو نے یہ نعمت عطا کی ہے تو ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے نعمت بنا، یا اللہ اگر تو نے رحمت عطا کی ہے تو پوری زندگی کے لیے یا اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا، یا اللہ تو نے برکت عطا کی ہے تو یا اللہ ہماری زندگی کے اندر اس کو یا اللہ برکت عطا فرما، یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے اس کو اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دل سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے مولا یہ لوگ شادی پر بلاتے ہیں، دیگر محفلوں میں بلاتے ہیں، دیگر پروگراموں کے اندر بلاتے ہیں، لیکن آج ایک عجیب محفل ہے کہ محفل عقیقہ ہے، بیٹے کے آنے کے سلسلے میں خوشی میں اس کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا، لیکن یہ ایک عجیب سما ہے کہ محفل عقیقہ میں محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یا الہ العالمین آج اس عظیم محفل پاک اور نورانی یقانی عرفانی وجدانی محفل پاک، جس محفل پاک کے اندر یا اللہ ہم نے تلاوت کلام پاک کی، تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت و محبت پیش کیا، یا الہ العالمین یہ جتنا بھی کلام ہم نے تیری بارگاہ کے اندر تیرے محبوب کی
کے اندر پیش کیا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر اس اولاد کو ہمارے لیے نعمت بنا، یا اللہ اس اولاد کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، یا اللہ اس اولاد کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا۔ یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جب پیدا ہوتے ہیں تو حضور کملی والے آقا دائیں کان میں اذان پڑھتے ہیں، بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد آپ خود ان کو تخمیق کرتے ہیں، گھٹی دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، ہم محفل میلاد مصطفیٰ کی صورت میں اس بچے کو اور جتنے بھی جناب محترم ملک صاحب کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، جتنے بھی ان کا خاندان ہے، ان سب کو بارگاہ رسول اللہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے آپ نے اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نوازا ہے، یہ بھی روحانی اولاد ہے، اور خالق کائنات رب العالمین نے تمہارے وسیلے سے، تمہارے صدقے سے ہمیں یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ان کی نیکی کے لیے، ان کے حافظ بننے کے لیے، ان کے قاری بننے کے لیے، ان کے عالم دین بننے کے لیے، ان کے مفتی بننے کے لیے، ان کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بننے کے لیے یا رسول اللہ آپ بھی دعا فرما دیجئے، تاکہ ہمیں جب دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اے مولا کریم ہمیں دین کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے جس بچے کے لیے اتنی عظیم محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما، سب کہیں آمین۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برائی سے، برے کاموں سے، برے معاشرے سے، برے دوستوں سے، بری سوسائٹیوں سے یا اللہ محفوظ اور موصول فرما کر اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یا الہ العالمین جتنا بھی اہتمام، انتظام، انصرام کیا ظاہری طور پہ یہ عزیزوں کے لیے، اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے قرب و جواب یہ ہے، لیکن یہ در حقیقت بارگاہ مصطفی میں یہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم اپنے عزیزوں کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو جو دنیا سے انتقال کر گئے ان کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ زندوں کو بھی عطا کر رہا ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ جو دنیا سے وصال فرما گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، یہ اللہ تعالیٰ نعمت ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔ اے مولا کریم اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت کے صدقے ہمارے جو عزیز اقربا، رشتہ دار، چھوٹے بڑے، نوجوان جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، بالخصوص جناب محترم ملک صاحب کے والدین جن کی بدولت اور جن کی دعاؤں کی بدولت آج یہ رونقیں ہیں، یہ بہاریں ہیں، یہ عزتیں ہیں، یا اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔